شام میں صدارتی محل کے قریب بھی حملہ کیا ہے. فوج سیاسی قیادت کی ہدایت پر دمشق اور اطراف میں کارروائیاں کر رہی ہے، ایسا کہا ہے اسرائیلی وزیر دفاع نے. اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حملے میں فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا ہے. قریب سے گزرنے والے 2 شہری بھی زخمی ہوئے ہیں. اینکر پرسن ذوالقرنین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقرنین، دمشق سے یہ خبر ہے کہ اسرائیل نے شامی وزارت دفاع کی عمارت پر بمباری کی ہے، تو اسرائیل جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بے لگام ہو گیا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اسرائیل جو ہے اس میں اپنے شہریوں کو، یہ اس کے پیچھے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ اس نے کیا ہے کہ ان کے شمال میں ایک کمیونٹی ہے، وہ جوئش کمیونٹی ہے، وہاں پہ عام کنفلکٹ چل رہا ہے، اور اس میں اس کی ایکسپیکٹیشن ہے اسرائیل کی سیرین گورنمنٹ سے کہ یہ ان کو پروٹیکٹ کریں. کہ اب سیرین گورنمنٹ جو ہے اپنے سٹیزن کو چھوڑ کے ڈیول سٹیزن کو پروٹیکٹ کرے، اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے. اس کے اوپر اسرائیل جو ہے مطلب گیٹنگ نروی، اور اس نے اٹیک کیا ہے سیریا کے اوپر. تو دوسری جانب اس سے یہی پہلا کوشچن آتا ہے کہ بھائی کہ تم ادھر غزہ میں تم نے مطلب بندے مار رہے ہو، تقریباً ڈیتھ ٹول 60,000 کے قریب ہونے والا ہے. غزہ میں 2 لاکھ کے قریب وونڈیڈ ہے. لبنان میں یہ اٹیک کر رہا ہے. اس کو امریکہ نے لگتا ہے لائسنس دے دیا ہوا ہے کہ جہاں اپنی ویل کے اوپر چیزیں ڈکٹیٹ کرائے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں. اس سے پہلے آپ ایران والا معاملہ دیکھ لیں. ایران میں بھی اس نے وداؤٹ گیٹنگ پرووکڈ بائی ایران، اس نے وہاں پہ جا کے اٹیک کیا اس کے نیوکلیئر سائٹس کو، اور پھر امریکہ بہادر بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا. اس نے جا کے ایک بہت بڑا اٹیک داغ دیا. تو انفیکٹ یہ پورے خطے میں، مڈل ایسٹرن خطے میں، یہ اپنی ہیجمنی قائم کرنے کی پوری ایک ایفرٹ ہے، جس کو آپ جو ڈکٹیٹ کرواؤ اگر وہ مانے تو سیدھا جا کے اسٹرائک. تو یہ ڈینجرس ٹرینڈ ہے، اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ امریکہ چونکہ اتنا زیادہ اس کی بیکنگ کے اوپر ہے، تو عرب ورلڈ کو اکٹھا ہونا پڑے گا، بالکل علاقے کا بدماش بن ذوالقرنین، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ امریکہ اس کی بیک کے اوپر ہے، یقینی طور پر امریکہ ہی اس کی بیک پر ہے، جس کی وجہ سے یہ دندناتا پھر رہا ہے. لیکن جو عرب دنیا ہے اس حوالے سے وہ کوئی ٹھنڈی لسی پی کے سوئی ہوئی ہے. دیکھیں، بالکل، اور ان کو مطلب یہ سوچ لینا کہ یہ بلاک ڈفرنٹ ہے، سیریا کا، ایران کا، یہ ڈفرنٹ بلاک ہے، اس کو یہ ہمارے بلاک میں نہیں آتے تو اس لیے ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کرنی. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اس میں سعودی عربیہ کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، یو اے ای کو، قطر کو. یہ اسٹرانگ کنٹری کنسیڈر ہوتے ہیں، اکانومی ان کی اسٹرانگ ہے، اور آپ کے سامنے ہے جو ابھی کپل آف منتھس بیک ٹرمپ جو ہے وہ ادھر انہی کنٹریز کا وزٹ کیا ہے، اور یہاں سے وہ اپنا جیبیں بھر کے گئے ہیں کوئی $1,000 بلین کے مختلف پروجیکٹس. اس میں ڈیفینس ریلیٹڈ بھی ہیں اور بزنس ریلیٹڈ بھی ہیں. تو ان کو اپنا جو ہے وہ ایکسرٹ کرنا پڑے گا پریشر یو ایس کے اوپر کہ لائسنس مت دو اسرائیل کو، کیونکہ ابھی تو انڈائریکٹلی، کل ڈائریکٹلی وہ اسرائیل ان کو بھی ڈکٹیٹ کرے گا کہ بھئی اس گلف کنٹری کے اندر یہ اس کو بھئی آپ ایسا کر دو، اس کو ایکسٹراڈائٹ کر دو، ہمارے حوالے کر دو. اگر تو وہ بھی نہیں مانیں گے اس کی بات، اس چیز کی سوچا تو اسرائیل ان کے ساتھ بھی سیدھا ہو جائے گا. یہ جو آج کا ایک ٹریک ہے نا سیریا کے اوپر، ملٹری انسٹالیشن کے اوپر، یہ بہت ایک یونیک قسم کا ان کی ڈیمانڈ ہے. یہی کہ یہ جوئش سیٹلمنٹ ہے، اس کمیونٹی کو آپ پروٹیکٹ کریں. وہاں پہ عام کنفلکٹ چل رہا ہے، آپ اس کا حصہ نہ بنے بلکہ آپ اس میں سپورٹ کریں جوئش کمیونٹی کو. یہ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی ڈیمانڈ تھی، اور اس پہ تو ظاہر ہے اپنے طریقے سے ساری اس چیزوں کو دیکھنا ہے. بشار الاسد کی گورنمنٹ نہیں رہی، وہاں پہ احمد الشرا کی ہے، تو وہ نہیں مانا، تو سیدھا سیدھا جا کے آپ نے اسٹرائک کر دی اس کے. اچھا، یہ ہے کہ اگر ذوالقرنین، اگر ایران جو ہے وہ ریٹالیٹ کرتا ہے اس کے امریکہ کے خلاف یا اسرائیلی حملوں کے خلاف، تو اس کو تو بڑی جلدی جو ہے وہ بہت سارے ممالک کی جانب سے جو ہے وہ بیانات آ جاتے ہیں. ایک عام آدمی یہ سمجھنا چاہتا ہے ذوالقرنین
کہ یہ جو بااثر ممالک ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی جانب سے کوئی مذمتی بیان تک نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا بڑا انفارچونیٹ ہے. پہلے اگر آپ سیریا کو لے لیں، یہ تو ایک لیبورٹری بنایا ہوا تھا پورا. یہاں پہ فرانس بھی اٹیک کرتا رہا، یہاں پہ رشیا بھی اپنی مرضی سے بمبارڈمنٹ کرتا رہا، امریکہ، اسرائیل، نیم ایک دو کنٹریز اور اگر بچ گئے ہوں گے وہ بھی آپ اس میں ڈال لیں. مطلب اس کو لیبورٹری بنایا ہوا تھا. 2011 میں یہاں پہ جو ہے سول انریسٹ ہوتی ہے، سول وار سٹارٹ ہوتی ہے. اس کا سب سے بینیفٹ جو اٹھایا ہے یہ انہی کنٹریز نے اٹھایا ہے. بیسیکلی سب سے زیادہ اسرائیل نے سول وار میں. سیریا کا بہت خوبصورت کنٹری تھا بالکل. اس کے بعد لاکھوں لوگ لاس لائف ان دیٹ کنفلکٹ جو کہ اوور اے ڈیکیڈ چلتا رہا. تو اب اس کو بالکل ہی سیریا کو تو مڈل ایسٹ کے اندر بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، ورلڈ میں بھی لیا ہوا ہے. مطلب یہ تو بالکل اس کی ساورنٹی کے خلاف ہے کہ بھئی آپ اس کو کوئی چیز بتائیں کہ یہ آپ نے کرنی ہے، نہیں کرنی تو آپ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. اور ہیوی بمبارڈمنٹ آن دا ملٹری انسٹالیشن. کوئی ورلڈ اس پہ ابھی یونائٹڈ نیشن کا آ جائے گا، یو این کا ایک اسٹیٹمنٹ آف کنڈمنیشن جو ہے، لیکن آئی ڈاؤٹ کہ کوئی ڈیولپنگ ورلڈ سے ہمیں کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ. اور ایون پھر وہی بات آ گئی کہ جو اسلامک ورلڈ ہے وہی جب اس میں پوری طرح سپورٹ نہیں کرتا اپنے بردرلی کنٹری کو، تو پھر تو ایک طرح کا ٹھیک ہے مڈل ایسٹ میں ایک کو لائسنس دے دیا ہے اسرائیل کو، امریکہ سب کو پتا اس کے پیچھے ہے، تو وہ منمانی کر رہا ہے اور ہم صرف تماشے ہی دیکھ سکتے ہیں، which is very unfortunate. اچھا ذوالقرنین، ہم بات کر رہے ہیں، یہ یقینی طور پر یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں سے کوئی مذمتی بیان تک نہیں آتا ہے. آپ نے بڑی اچھے طریقے سے اس کو واضح کر دیا. اچھا، اقوام متحدہ کی اگر بات کریں، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں اقامات میں کی اور بااثر ممالک کے حوالے سے. بات اگر کی جائے اقوام متحدہ کی تو وہاں سے بھی ذوالقرنین یہ صرف مذمتی بیانات ہی آتے ہیں اور بس وہاں تک اس چیز کو محدود کر دیا جاتا ہے. لبنان ہو، اسی طرح سے یہ سیریا کی ہم بات کر رہے ہیں، اور بھی دوسرے ممالک ہیں، وہاں پر اقوام متحدہ کی یہ جو سیکیورٹی انتونیو گوتریس ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا اس کو رکوانے کے لیے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. دیکھیں، یونائٹڈ نیشن کی میں آپ کو بتاؤں ایک ٹوٹلس قسم کی باڈی ہے، اس کی بات کوئی بھی نہیں سنتا. یہ کچھ اس طرح کا سین ہے پریکٹیکل. باتیں بڑی ہوں گی لیکن جو پریکٹیکلی ہے یونائٹڈ نیشن کی کوئی بات نہیں سنتا. دوسری جانب اگر آپ اسرائیل کا رول دیکھ لیں جو کہ پوری طرح سے ایک بدماش بن کے یا گنڈا بن کے مڈل ایسٹ کا وہ ابھرا ہے. ابھی ہم غزہ کے حوالے سے ہی دیکھ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیم کیا تھا 2 ویکس ہو گئے کہ 2 ویکس پہلے اس نے کہا تھا کہ 2 ویکس کے اندر آنے والے اس میں سیز فائر ہو جائے گی حماس اور اسرائیل کے درمیان اور کچھ زندگی سکون میں آئے گی غزہ میں. لیکن کچھ ایسا نہیں ہو پایا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم اسٹل دیکھ رہے ہیں کہ ہیوی بمبارڈمنٹ از اوور دیئر. ہر روز کوئی منیمم 50 سے 100 کے قریب لوگ جو ہیں دے لوزنگ دیئر لائفز ان غزہ، اور ود امپیونٹی اسرائیل وہاں پہ بمبارڈمنٹ کرتا ہے مرضی سے. ہاسپٹل مطلب کوئی بھی ہر ریزیڈینشیل ایریا کو ہی وہ چوز کرتا ہے. اس میں شاید ہی ہمیں پتہ چلا ہو کہ بھئی کوئی شاید حماس کے لوگوں کو ٹارگٹ کر لیا ہو. عام بندہ، عام فلسطینین جو ہے وہاں پہ جو ہے اس کا نشانہ بن رہا ہے اس کی بردیت کا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رول کہ میں پیس میکر ہوں اور میں اس میں سیز فائر کرواؤں گا، اور بلکہ امن کے لیے تو ہم نے بھی اس کو نوبل پرائز کی امن کا جو نوبل پرائز ہے اس کے لیے اس کا نام ریکمینڈ کیا ہے، اور بھی لوگ کر رہے ہیں اس کا. تو بھئی اس سے تو کوشچن پوچھنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ بھئی وہ تم ایک دن سٹیٹمنٹ دے دیتے ہو بڑی کنونسنگلی کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو کچھ ہوتا نہیں ہے اس کے بعد، بلکہ 2 ویک سے بھی زیادہ گزر گیا ہے اس میں اور سیز فائر نہیں ہو رہی. اسرائیل وہاں بھی بندے مار رہا ہے، اور اس کے علاوہ پھر آج دیکھ لیں پھر سیریا کا کیس ان پوائنٹ بفور ایوری ون. اچھا ذوالقرنین، اگر بات کریں امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے، جیسے کہ آپ نے ابھی بات کی، ایک بڑی اچھی آپ نے لائن استعمال کی، بدماش اور گنڈا. یقینی طور پر مڈل ایسٹ کے اندر یہ ایک گنڈا ہے اسرائیل کے لیے. ہاں جی جی بالکل وہ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں ہم.
تو ابھی میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں اس نے یہ جو گنڈا پھال رکھا ہے اس علاقے میں، ویسے تو ان کا بیان یہ ہے کہ جناب بیانیہ یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ میں نوبیل مجھے امن کا انعام بھی دیا جائے اور میں جنگ رکوانے کا جو ہے وہ میں قائل ہوں اور میں جنگ کرنے کا قائل نہیں ہوں. تو اس حوالے سے ٹرمپ کو اب کہاں کھڑے دیکھتے ہیں؟ ان کے بیانیہ کی یہاں پہ رد نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں اس طرح کا جنگ جو رکوانے میں ناکام ہے، اس سے ٹرمپ کا لگتا ہے کہ ہی از ناٹ اے سیریس گائے ان دیٹ وے. کلیم کر دینا اب پاکستان، دیکھیں سب سے جو اس کا سٹائل ہے، اس سٹائل سے انڈیا کو اس نے بڑا امبیرس کیا. کوئی 13-14 مرتبہ اس نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ جو ہے میں نے رکوائی ہے، اور انڈیا ہر اوکیزن پہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے ٹرمپ نے نہیں رکوائی. تو اور بلکہ پاکستان نے کہا تھا، اور بڑی مزے کی بات ہے آگے سے بھی لوگ اس بھارت میں ہی کوشچن ہوتے ہیں، بھائی پاکستان نے کی ریکویسٹ نہیں ماننی تھی نا، پاکستان کو پہلے بھی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ پہلگام میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے، تو اس وقت تو پاکستان کی آپ نے بات نہیں مانی. جب پاکستان نے یہ کہا کہ آپ سیز فائر کر لیں تو آپ نے بڑی جلدی مان لیا. انفیکٹ آپ نے ماننا نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کا اٹیک اتنا زیادہ زبردست تھا کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکے، اور آپ انفیکٹ ٹرمپ کے پاس بھاگ گئے اور اس سے ریکویسٹ کی کہ بھئی میرا نام نہ لینا اور خود انٹروین کر کے اس کو وہ کر لو. مڈل ایسٹ کے اوپر آؤں گا. اس میں پاکستان والا کلیم تو صوفہ ٹھیک ہے ٹرمپ کا اپنی جگہ کے اوپر، لیکن مڈل ایسٹ میں ٹرمپ کا رول کو اس کا اپنا بچہ ہی نہیں مان رہا. مطلب کتنی مرتبہ وہ کہہ چکا ہے کہ سیز فائر کے لیے میں یہ ایفرٹ کر رہا ہوں، اور ایون سو مچ سو لاسٹ کپل ویکس بیک اس نے کہا تھا کہ یہ سیز فائر ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد نو مور کلنگ، میں اب مزید خون نہیں دیکھنا چاہ رہا. اٹ مینس اپنا بچہ ہی اسرائیل نہیں اس کی بات مانتا. تو یہ ہیوج امبیرسمنٹ فار ڈونلڈ ٹرمپ ان فیکٹ. اچھا ذوالقرنین، یہ اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان بھی اس حوالے سے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شام میں کئی دن تک جاری رہنے والی جنگ کی ہم تیاری کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے جو شام میں اس نے چھیڑ رکھی ہے، ادھر غزہ میں بھی اٹیک کر رہا ہے، تو یہ جو دمشق کی اگر ہم بات کریں، جو شامی وزارت دفاع کی عمارت پر جی میں نے کہا ڈماسکس میں ہی آج کا اٹیک ہے نا، جو ملٹری ہیڈ کوارٹر دمشق میں. جی آپ کے وقت کا اور ایکسپرٹ اوپینین کا بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ دمشق میں اسرائیل کے شامی وزارت دفاع کی عمارت پر بمباری سے 18 شہری زخم ہوئے ہیں، اور اسرائیل نے شام میں صدارتی محل کے قریب بھی حملہ کیا ہے. فوج سیاسی قیادت کی ہدایت پر دمشق اور اطراف میں کارروائیاں کر رہی ہے. حملے میں فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا ہے. قریب سے گزرنے والے 2 شہری بھی زخمی ہوئے ہیں. شامی صدارتی محل پر حملے سے پہلے وارننگ جاری کی گئی تھی. دمشق میں تکلیف دہ حملے شروع ہو چکے ہیں. اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہم کئی دن تک جاری رہنے والی جنگ کو تیاری کر رہے ہیں، مختلف خطرات کے لیے تیار ہیں. فرانس نے جبکہ آپ کو بتائیں ناظرین کہ اس حوالے سے شام پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. فرانسیسی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ شہریوں کو نشانہ نہ بنایا جائے. فرانسیسی وزارت خارجہ نے شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے. دمشق سے یہ اہم خبر ہے کہ اسرائیل کی شامی وزارت دفاع کی عمارت پر بمباری سے 18 شہری زخمی ہوئے ہیں. عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے شام میں صدارتی محل کے قریب حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 18 شہری زخمی ہوئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ حملے میں فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا ہے. قریب سے گزرنے والے 2 شہری بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں. شامی صدارتی محل پر حملے سے پہلے وارننگ جاری کر دی گئی تھی. اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ دمشق میں تکلیف دہ حملے شروع ہو چکے ہیں.